حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا، باپ کو بتانا، یعقوب علیہ السلام کا تعبیر نہ دینا اور تدبیر بتانا، بھائیوں کا ان کے خلاف سازش کرنا اور یوسف کو جنگل لے جانا اور انہیں کنویں میں ڈالنا اور اپنے والد کو جھوٹ بول کر غلط ہیلا کرنا، یعقوب علیہ السلام کا پریشان و غمگین ہونا اور یوسف علیہ السلام کا قافلے والوں کے ہاتھ سے باہر آنا، قافلے والوں کا ان کو لے کر مصر جانا اور مصر کے بازار میں ان پر بولی لگنا۔ عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ یہ عصمت تو برحق تھی، اللہ کے رسول و نبی تھے، لیکن غلاموں کی قطار میں تھوڑی دیر کے لیے تو کھڑے رہے۔ تو میں نے ایسے تو بندی میں کہا، جوش میں آیا، میں نے کہا عصمت محفوظ رہی غلاموں کا قطار دیکھو، اور صرف اس شعر پر آنسو کا آبشار دیکھو، اور اس کے احوال کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دے۔ بھائی لاؤ نا یار، وہ کدھر ہے ہمایوں کے لوگ؟ سب معلوم ہے ان کو، لاتے نہیں۔ تو پورا غزل لاؤ میرا، سناتا ہوں آج ان کو جوش میں آ گیا۔ عجیب بات ہے، آیت آرام سے سنتے اور غزلیں جوش سے سنتے۔ کمکل لی وہ سب جوشیان نہیں ہے، جوشیان۔ سبحان اللہ، ان کا جوش اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اصل میں بلا رہے اخبار عوام میں ایک واقعہ آیا کہ مصر میں مقابلے کا ایک بازار لگا تھا، ہر طرح کے عجائب لوگ لائے۔ ایک اسلامی گوڑیا تھی اور اس نے چہرہ چھپایا تھا اور مسلح بچھایا تھا اور اسلامی ہیئت بنائی تھی، لیکن تمام بازار میں حسن اور اداؤں میں وہ اول آئی کہ گنجے صفائی ستھرائی اور زیب و زینت، تقوی و تقدس کسی کا نہیں آیا۔ اس پر میں نے جو اظہار رائے کیا تھا، ان کو ایسے موقع پہ خود لانا چاہیے، کچھ عقل سے کام لینا چاہیے۔ چند روز قبل عوام اخبار میں مصر کے بازار کے احوال شائع ہوئے، جس میں ایک میلے میں ایک گڑیا نے اول انعام جیتا تھا۔ یہ اسلامی گڑیا مغربی گڑیا باربی کے مقابلے میں بنائی گئی۔ مغربی طرز کی باربی گڑیا کا لباس انتہائی فحش اور مختصر تھا، اور ایک خاص سازش کے تحت مسلمانوں کے بچیوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے بازاروں میں اسے عام کیا جا رہا تھا۔ اس مغربی طرز کی گڑیا باربی کے ساتھ اس کے سامان میں سرخی پاؤڈر، نیم اوریان لباس، مختلف طریقے کے کھیل کود کا سامان تھا، جس سے ابتدا سے ہی مسلمان بچیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف لباس اور کھیل کود ہے۔ دراصل یہ مغربی سازش ہے کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو ابتدائی سے ان کے مذہب سے دور رکھا جائے تاکہ آگے چل کر یہ اسلام کے کسی کام نہ آ سکے۔ اس کے برعکس بازار مصر میں پیش کی جانے والی اسلامی گڑیا مکمل طور پر اسلامی لباس میں ملبوس ہے اور حجاب کر دیے، پردہ کھولا۔ اس کے ہمراہ اسلامی طرز کا لباس، دوپٹہ، برقع، تسبیح اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی شامل ہے۔ اس کے ساتھ اسلامی طور طریقوں کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ عوام اخبار میں اس کے ساتھ اور بھی درد و غم کی داستانیں لکھی تھی۔ اس کے عنوان میں یہ مصرع تھا، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ ہمایوں لکھ رہے ہیں، حضرت شیخ مفتی صاحب نے جب یہ خبر پڑھی تو بہت آبدیدہ ہو گئے اور بہت مختصر سے وقت میں اسی بحر میں فی البدیع اشعار ارشاد فرمائے۔ قارئین کرام کی دلچسپی اور بشاشت طبع کے لیے یہ اشعار ماہنامہ الاقصی میں پیش خدمت ہے۔ میں نے اس طرح کہا
حسن و جمال کا برمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، شان و شوکت کا انتظار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، خوبیاں جمع ہے انبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، علم و عمل بترقی ہے تو کردار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، سر باطن کے لیے پاکی گفتار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، اناب لب لعاب دہن کا خمار دیکھو، تیرے جلوے پہ فنا ہو کہ طلبگار دیکھو۔ سب وہاں جمع تھے اسلامی گڑیا کے پاس، سارا جہان، اس پر میں نے یہ مصرع کہا کہ تیرے جلوے پہ فنا ہو کہ طلبگار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیری ایک دید کے دولت کے جان نثار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیری زلفوں کا گہن اپنا شرمسار دیکھو۔ جب زلفیں ہٹا دیے تو دنیا حسن مان پڑ گئی، اتنی حسین تھی وہ۔ تیری آنکھوں کی نظر اپنا گلزار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، حسن صورت کا تماشا ہے تو رخسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، صرف اس شعر پر اشکوں کا آبشار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، اس تک بندی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔